أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، یہ سورہ احزاب کی 4 نمبر اور 5 نمبر کی آیتیں تلاوت کی گئی. زمانہ جاہلیت میں عرب کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رسمیں پائی جاتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں رسم و رواج کہتے ہیں. رسم و رواج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، نہ قرآن سے کوئی اس کی حقیقت ہو نہ حدیث سے کوئی اس کی حقیقت ہو. جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر دلہا دلہن کو ہلدی لگاتے ہیں، یہ ایک رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس کا قرآن سے کوئی ثبوت ہے نہ حدیث سے کوئی ثبوت ہے. تو یہ رسم و رواج ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں، جس کا زندگی میں کوئی حقیقت نہیں. اور یہ رسم و رواج اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو خیر و بھلائی اور برکت سے محروم کر دیتی ہے. اور شیطان نے ہمارے دلوں پر رسم و رواج کا ایسا سکہ بٹھا دیا ہے کہ ایک طرف قرآن و حدیث کی بات ہو، دوسری طرف رسم و رواج کی بات ہو، لیکن ہمیں وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو رسم و رواج کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس سے ایک قدم اور آگے کہ اگر زندگی میں کسی موقع پر قرآن حدیث کا کوئی حکم ہماری رسم و رواج کے ٹکراؤ میں آ جائے تو ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ ہم قرآن حدیث کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت رسمیں تھی. زمانہ جاہلیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا پہلے کا زمانہ. تو عربوں کے معاشرے میں ایک رسم یہ تھی کہ ان کے یہاں جو انسان بہت زیادہ ہوشیار ہوتا، عقل مند ہوتا، سمجھدار ہوتا، تو لوگ اسے یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں 2 دل بنائے ہیں. اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں،
اگر کوئی ابھی انسان دعویٰ کرے کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ایکس رے کروائیں گے، سونوگرافی کروائیں گے کہ وہ چیک تو کریں کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے کہ نہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر کہ جو آدمی بہت زیادہ ہوشیار سمجھدار ہوتا، عقل مند ہوتا، تو لوگ یہ کہتے کہ یہ 2 دل والا انسان ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہلیت کی باتیں وہ زمانے میں ختم ہو گئی، آج بھی چل رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں تو ہمارے معاشرے میں جو انسان پرانی باتوں کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے اور اس کو سالوں کی باتیں یاد ہوتی ہے، پورے بایو ڈیٹا کے ساتھ ہر بات یاد ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈبل مائنڈ آدمی ہے، ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے فیور میں بات کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے فیور میں بات کرتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی برائی، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی برائی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو لے لے، دونوں کے نزدیک ہماری عزت رہنی چاہیے۔ تو ہم ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈبل رول آدمی، کہ 2 طرح کا رول نبھاتا ہے، یہاں پہ بھی اپنی عزت بنا کے رکھتا ہے، یہاں پہ بھی اپنی عزت بنا کے رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آج بھی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مستقل المزاج ہوتے ہیں۔ آپ انہیں پوچھیں کہ ابھی آپ کا کاروبار کیا ہے تو کہیں گے سبزی کا کاروبار ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھیں گے اب کیا کرتے ہو تو کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھیں کچھ اور کاروبار کریں گے، یا کوئی بات پوچھیں تو ابھی ایک جواب، پھر کوئی دوسری بات پوچھیں وہی بات پوچھیں دوسرا جواب۔ تو اردو کے اندر ایسے آدمی کو غیر مستقل المزاج کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مزاج ایک حالت پر نہیں رہتا۔ کبھی تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے، کبھی تعلیم میں بیٹھتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی گشت میں نکلتے ہیں کبھی گشت والا کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی علماء کی ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں کبھی علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ عرب کے یہاں یہ رسم تھی کہ جو آدمی بڑا ذہین ہوتا، عقل مند ہوتا، تو اسے کہتے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر، اس کے سینے میں 2 دل بنائے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کے شان نزول میں لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جمیل ابن معمر فہری، بہت ہوشیار، بہت عقل مند۔ ایک آدمی آ کر کہتا تو بڑا ذہین آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ دوسرا آدمی آ کر کہتا کہ تو بڑا ہوشیار ہے۔ تیسرا آدمی آ کر کہتا تو بڑا ہوشیار ہے۔ یہ کسی انسان کو گمراہ کرنا ہو رہے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دینے کا کہ تو ہماری سوسائٹی کا بہت ہوشیار آدمی ہے۔ دوسرا آدمی آ کے کہے گا تو ہمارا علاقہ بہت ذہین آدمی ہے۔ چوتھے دن کو دوسرا کے تعریف کرے گا، پھر آدمی کو خود احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ پھر وہ انسان آسمانوں پر اڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جمیل ابن معمر فہری لوگ آگے اسے کہتے تھے کہ تو بہت ذہین آدمی، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اب شیطان اس کو کہاں لے جا رہا ہے؟ شیطان اس کو یہاں لے گیا کہ وہ کہنے لگا جمیل ابن معمر فہری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سمجھتے ہیں اتنی باتیں تو میرا ایک دل سمجھتا ہے اور دوسرا دل تو اس سے آگے ہے۔ جب شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی تو وہ نبی کی توہین کے اوپر آ گیا کہ نبی کا جتنا علم ہے اتنا علم تو میرے ایک سینے میں ہے، میرے قلب کے اندر ہے، اور دوسرا دل تو باقی ہے ابھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منہ کے بل گراتا ہے۔ اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے،
تو جب مسلمانوں کو فتح ملی تو اس موقع کے اوپر یہ جمیل ابن معمر فہری، یہ جب ان کو ہار ملی، شکست ہوئی، یہ بھاگنے لگا مکہ کی طرف۔ تو راستے میں مکہ کے ایک بڑے سردار ملے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان۔ انہوں نے کہا ابن معمر کیا حالت ہے؟ وہ جس حالت میں دوڑ رہا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ ایک جوتا اس کے پیر میں ہے اور دوسرا جوتا اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں جوتے میرے پیر میں ہیں۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ ابن معمر کیا حالت ہے؟ اس نے کہا ہم کو شکست ہوئی ہے، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت ابو سفیان نے بتایا کہ تیرا ایک جوتا تیرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا جوتا تیرے پیر میں ہے۔ تو اس کو ہوش آیا۔ اس وقت قریش مکہ کو پتا چلا کہ اگر اس کے سینے میں دو دل ہوتے تو دونوں جوتے اس کے پاؤں میں ہوتے، ایک ہاتھ میں نہ ہوتا۔ تو آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رسم کی تردید کی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ذبیان ایک تابعی ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کریمہ کی مراد پوچھ رہے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی کے مراد کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی مراد بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کچھ منافقین حضور کے پیچھے نماز میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوئی، تو یہ منافقین کہنے لگے ان له قلبین قلبا معکم و قلبا معہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل اپنے صحابہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ اگر کوئی انسان ذہین ہے، ہوشیار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بہت طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، ایک انسان بہت زیادہ اسے نظر آتا ہے، دوسرا آدمی کے نمبر ہیں، چشمے پہننے پڑتے ہیں۔ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف دے رکھی ہیں، کوئی آدمی بہت ذہین ہے، فطین ہے، ہوشیار ہے، چالاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قوت حافظہ اسے نصیب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دو دل رکھے ہیں۔ تو یہ ایک زمانے جاہلیت سے ایک رسم چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اور پھر آگے ایک دوسری رسم کا ذکر ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کسی انسان کو اپنی بیوی پسند نہیں آتی تھی، اس کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتے تھے۔ یہ زہار قرآن کی زبان ہے۔ یہ زہار اتنی خطرناک چیز ہے، طلاق سے زیادہ خطرناک چیز، یعنی مرد بیوی کے ساتھ زہار کرے تو بیوی کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی، حرام، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور طلاق کے بعد تو راستہ ہے، ایک لمبی چوڑی پروسیس ہونے کے بعد بیوی حلال ہو سکتی ہے۔ یہ زہار کیا چیز ہے؟ یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ زہار کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتیں، محرم عورتیں کون کون ہیں؟ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، یہ اس کی محرم عورتیں ہیں۔ تو مرد اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں کے وہ اعضاء، جسم کے وہ پارٹس جس پر نظر ڈالنا حرام ہے، جیسا کہ اس کی جانگ ہے، اس کی کمر ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کی شرمگاہ ہے، یہ محرم عورتوں کے ان اعضاء کے اوپر نظر ڈالنا محرم کے لیے حرام۔
تو مرد اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں کے ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے رہے، بالکل سیم بتا ہے. جیسا کہ یوں کہے کوئی مرد اپنی بیوی کو، اے میری بیوی تو میری ماں کے جام کی طرح ہے، اے میری بیوی تو میری بہن کی کمر کی طرح ہے، جس طریقے سے میری بہن کی کمر مجھ پر حرام تو بھی مجھ پر حرام. یہ ہے زہار. جب مرد اپنی بیوی سے یہ کلمات کہہ دیتا تھا تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، اب کبھی حلال نہیں ہو سکتی. یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے. مرد اپنی بیویوں پر بڑا ظلم کرتے تھے ایسے الفاظ کہہ کر. اتنے میں ایک بڑے صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، برابر نظر بھی نہیں آتا، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، انتی علیہ کا ظہری امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی کمر کی طرح ہے. اور جب خولہ گھبرا گئی، اتنے بڑھاپے کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی ذات پر حرام کر رہے ہیں. وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہیں. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی بالکل قریب میں. حضرت خولہ آئی اور آ کر کان میں کہنے لگی، اللہ کے رسول میرے شوہر اوس بن صامت نے ایسا ایسا کر دیا ہے، میرے ساتھ زہار کیا ہے. حضور فرمانے لگے کہ ابھی تک تو اللہ کی جانب سے کوئی قانون میرے اوپر نہیں آیا ہے، تم حرام ہو چکی ہو، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ ساری باتیں اتنی آہستہ ہو رہی ہے. 28 پارے کی پہلی آیت سورہ مجادلہ، اور سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی اتنی قریب میں بیٹھی ہوئی لیکن خولہ کی باتیں مجھے سنائی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پر خولہ کی باتیں سن لی. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. حضور نے فرمایا کہ حکم نازل ہوا ہے، جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ کہا کہ تم اوس بن صامت کے نکاح سے تو نہیں نکلی ہو لیکن ان کے ساتھ سونا تمہارے لیے حرام ہے. زمانے جاہلیت میں حکم رکھتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی. کوئی مرد اپنی بیوی سے ایسے الفاظ کہے تو وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ سو نہیں سکتا، ہاں نکاح باقی رہے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ سونا چاہتے ہو، اس کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہو تو جرمانہ بھرنا پڑے گا، دن دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے دن بتایا. حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایک غلام آزاد کرو تو بیوی حلال ہوگی تمہارے لیے. اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلامی نہیں ہے. حضور نے فرمایا غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 دنوں تک روزے رکھو، لگاتار مسلسل کنٹینیو روزے رکھو. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھا ہوں، ایک روزہ نہیں رکھ پاتا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 60 فقیروں کو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یا پھر صدقہ فطر کے برابر 60 مسکینوں کو گیہوں دے دو، تب جا کر تمہاری بیوی کے ساتھ سونا حلال ہوگا. یہ رسم تھی زمانے جاہلیت کی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی بیویوں کے سامنے بہت احتیاط سے زبان چلانی کی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بعض مرتبہ انسان محبت میں آ کے کہہ دیتا ہے بیوی کو تو میری ماں جیسی ہے،
تو کوئی کہنے سے یہ دوسرے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، بیوی ماں تو کبھی نہیں بنے گی لیکن وہ حرام ہو جائے گی تمہارے اوپر. اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے بیویوں کے سامنے. قرآن مجید کے اور آگے اس صورت میں اور احکام آنے والے ہیں، پتا چلے گا کہ ہم کیا کیا الفاظ بولتے ہیں بیویوں کے ساتھ اور ان سے کیا کیا احکام ہوتے ہیں. بیوی کب حرام ہو جاتی پتا نہیں چلتا. اس لیے یہ رسم تھی زہار کی. اس آیت کریمہ کے اندر جو ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہیں گے تو ماں بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں تو وہ ہے کہ جس کے پیٹ میں تم رہیں اور جس کے پیٹ سے تم پیدا ہو وہی تمہاری ماں ہے. جس طریقے سے ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی. جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ گلی محلے میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہم ماں کہتے ہیں، ماں خیریت سے ہو. جو بہنیں ہیں گلی محلے کی لڑکیاں ان کو بہنیں بنا لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کھانا پینا گھومنا. تو حقیقی رشتے اور منہ بولے رشتے کے زمین آسمان کا فرق ہے، ایک درجے میں کبھی نہیں ہو سکتے. اگر ہم نے کسی کو منہ بولی بہن بنا دیا وہ ہمارے لیے حرام ہے. اس کے ساتھ بات کرنا بھی حرام، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی حرام، اس کے گھر جانا بھی حرام. کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے وہی رشتے رہ سکتے ہیں. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کہ تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا ہے. ماں تو تمہاری ایک ہی ہے. پھر آگے والی آیت کے اندر تیسری رسم کا بیان ہے. وہ تیسری رسم کیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ دوسروں کی اولاد کو اپنی منہ بولی بیٹا یا بیٹی بناتے تھے اور تمام معاملات کے اندر انہیں حقیقی بیٹے بیٹی کا درجہ دیتے تھے. یہاں تک کہ جو آدمی کسی کو اپنا بیٹا بناتا اس کی بیوی اس کی ماں سمجھی جاتی تھی اور منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو وہ حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی، اس سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. اسی رسم کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اس کا پس منظر ہے کہ اللہ کے رسول نے زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا کیوں بنایا. حضرت زید یہ حقیقت میں آزاد آدمی تھے، کسی نے زبردستی ان کو غلام بنا لیا. وہ لوگوں کے ہاتھ بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کر دیا. اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی حضور سے تو انہوں نے حضور کو ہدیہ کر دیا، حضور کے خادموں میں شامل کر دیا. ادھر ان کے والد اور ان کے چچا کو پتا چلا کہ زید مکہ کے اندر ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو فدیہ دیتے ہیں، زید کو آپ چھوڑ دیجیے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر زید آنا چاہے تو لے جاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری پر قربان جائیے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی کو ترجیح دی اس آزادی پر جو آزادی حضور سے دور کرنے والی تھی. ان کے چچا نے ان کے والد نے بہت ترغیب دی، سمجھایا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو. کہنے لگے میں نہیں آؤں گا، میں حضور کے پاس رہوں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی یہ وفا شعاری دیکھی، حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر خانے کعبہ میں لے گئے اور وہاں کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ایک گروہ قریش آج سے زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وارث ہے، میں اس سے وارث ہوں. اس کے بعد سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یہاں تک کہ حضرت صحابہ بھی زید بن محمد کہتے تھے. لیکن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ کہ
کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، کہ یہ تو تمہاری باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ لیتے ہو۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ وہی بات کہتا ہے جو حق ہے اور وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہاں یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے منہ بولے بیٹے کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت صحابہ کہتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر حضرت صحابہ زید بن حارثہ کہنے لگے، حضور سے نسبت کو ختم کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو اس کے والد اس کے باپ کی بجائے کسی دوسرے مرد کی طرف نسبت کرے حالانکہ اس کا باپ معلوم ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ حضور نے بڑی بتلائی ہے کہ تم کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہہ دو، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی سخت وعید۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے بچے گود لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ کسی کی کفالت کر لینا، لیکن اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی ہم نے گود لے لیا تو پھر جب اس کی ڈاکیومنٹ بناتے ہیں، اسکول مدرسے میں اس کا داخلہ کرواتے ہیں، تو وہاں اس کے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنا نام لکھتے ہیں۔ شریعت منع کر رہی ہے کہ نہیں لکھ سکتے، یہ حرام کام ہے، اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اگر تم نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لی، وہ تمہارے وارث نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وارث تو کون ہوگا؟ حقیقی اولاد وارث ہوتی ہے۔ یہ تو لے پالا کے آپ نے اس کو خالی پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ہاں، جس نے لیا ہے اس کی میراث کا تو حقدار نہیں ہوگا، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ جو میراث چھوڑ کر جائے گا اس کا وارث بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اگر کسی لڑکی کو گود لیا ہے اور بچپن میں اس عورت نے گود لینے والی ماں نے دودھ نہیں پلایا، تو اب جب یہ لڑکا بالغ ہوگا یہ لڑکا اس کے لیے نامحرم ہوگا، یہ ماں اسے شادی کر سکتی ہے۔ اب ایک گھر میں رہنا حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لے لیتے کون؟ اگر دودھ نہیں پلایا، دودھ پلا دیا تو پھر رضاعت کا دودھ پلائے کا رشتہ قائم ہوگا، وہ حرمت کا رشتہ ہے، اور یہاں تو کوئی حرمت کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ان مسائل میں وہ غور و فکر کر کے حضرات مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں جو بہنیں ہیں جس نے گود لیا ہے وہ بہنیں بھی اس کی سگی بہن نہیں بن سکتی۔ ان کا جوان ہو جانے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد ایک گھر میں رہنا حرام ہو جائے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ اس نے فرمایا کہ تم اپنے لے پالک بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون، ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور وہ تمہارے دوست ہیں۔ اس سلسلے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس سلسلے میں جو تم غلطی کر چکے تم پر اس کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب کی بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کوئی گناہ کرو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ فَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی رسم کو بیان فرمایا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.